بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اردو لیکچر کی تیاری کے لیے آزمائشی پرچہ جات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج اس کا چوتھا حصہ ہمارے پاس موجود ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ذیل میں سے کس تذکرہ کے مرتب میر حسن ہیں؟ میر حسن نے تذکرہ شعرائے اردو مرتب کیا تھا۔ سوال نمبر 2، دیوان زادہ کس کا دیوان ہے؟ دیوان زادہ شاہ حاتم کا دیوان ہے۔ سوال نمبر 3، فسانہ عجائب، فسانہ آزاد اور فسانہ مبتلا کے خالق کون ہیں بالترتیب؟ تو ان کے خالق ہیں فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور، فسانہ آزاد رتن ناز سرشار، جبکہ فسانہ مبتلا اس کے خالق ہیں مولوی نذیر احمد۔ سوال نمبر 4، دلی کا دبستان شاعری اور لکھنؤ کا دبستان شاعری کن کی کتابیں ہیں ترتیب سے؟ دلی کا دبستان شاعری نور الحسن ہاشمی، جبکہ لکھنؤ کا دبستان شاعری ہے ابواللیث صدیقی۔ سوال نمبر 5، جس کا دیوان کمز گلشن کشمیر نہیں، کس نے کہا اور کس بارے میں کہا؟ غالب نے میر تقی میر کے بارے میں کہا۔ سوال نمبر 6 ہمارے پاس موجود ہے، نذیر اکبر آبادی کو اردو کا پہلا عوامی یا قومی شاعر کس نے قرار دیا؟ نذیر اکبر آبادی کو اردو کا پہلا عوامی شاعر ڈاکٹر فیلل نے قرار دیا۔ سوال نمبر 7، مثنوی سحر البیان میر حسن کی یادگار تخلیق ہے، اس مثنوی کے ہیرو کا نام کیا ہے؟ اس کے ہیرو کا نام ہے بے نظیر۔ سوال نمبر 8، دریائے لطافت اردو قواعد، صرف و نحو، عروض و قوافی پر پہلی کتاب ہے، یہ فارسی زبان میں ہے، 1808 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا اردو صرف و نحو والا حصہ سید انشاء اللہ خان انشا کا لکھا ہوا ہے۔ دوسرا حصہ جو منطق و عروض پر ہے وہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ دوسرا حصہ لکھا تھا مرزا محمد حسن قتیل نے۔ اس سوال کے اندر کافی سارے سوالات موجود ہیں۔ دریائے لطافت انشاء اللہ خان انشا نے لکھی، یہ کس زبان میں تھی؟ یہ فارسی زبان میں تھی۔ کب شائع ہوئی؟ یہ شائع ہوئی تھی 1808 میں۔ اور اس کا صرف و نحو والا حصہ انشاء اللہ خان انشا نے لکھا، جبکہ دوسرا حصہ جو منطق و عروض پر تھا یہ لکھا تھا مرزا محمد حسن قتیل نے۔ سوال نمبر 9، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، کس کا شعر ہے؟ یہ شعر ہے حیدر علی آتش کا۔ سوال نمبر 10، خالی جگہ سے پہلے اردو میں نعت گوئی کو مستقل فن یا مسلک کی حیثیت سے کسی اردو شاعر نے اختیار نہیں کیا۔ محسن کاکوروی سے پہلے نعت گوئی کو مستقل طور پر کسی شاعر نے نہیں اپنایا تھا۔ سوال نمبر 11، لکھنوی شاعری کی نمائندہ مثنوی کون سی ہے اور اس کا شاعر کون ہے؟ لکھنوی شاعری کی نمائندہ مثنوی گلزار نسیم ہے، جبکہ اس کے شاعر ہیں دیا شنکر نسیم۔ سوال نمبر 12، برصغیر میں اردو زبان میں قرآن پاک کا سب سے پہلا بامحاورہ ترجمہ کس نے کیا؟ برصغیر میں اردو زبان میں قرآن پاک کا سب سے پہلا بامحاورہ ترجمہ شیخ عبدالقادر نے کیا۔ سوال نمبر 13، فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کس نے رکھی؟ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی تھی لارڈ ویلزلی نے۔ سوال نمبر 14، اردو کا پہلا مطبوع اخبار کون سا تھا؟ اردو کا پہلا مطبوع اخبار تھا جامع جہاں نما، اور یہ نکلتا تھا کلکتہ سے۔ حقیقت میں نظم لکھنے میں جیسا کمال میر کو ہے، نثر لکھنے میں ویسا ہی کمال میر امن کو ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے سر سید احمد خان کا۔ سوال نمبر 16، داستان امیر حمزہ اس کے خالق ہیں خلیل خان اشک۔ سوال نمبر 17، بقول غالب
فارسی میں ان کے استاد کا نام کیا تھا؟ بقول غالب فارسی میں ان کے استاد تھے عبدالصمد۔ سوال نمبر 18، حاجی بغلول ناول کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف ہیں سجاد حسین۔ سوال نمبر 19، اردو کی مشہور نظم جوگی کس کی تخلیق ہے؟ جوگی نظم کے خالق ہیں خوشی محمد ناظر اور اس کی حیت ہے ترکیب بند، جبکہ جوگن انشاء اللہ خان انشا کی لکھی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 20، خوشبو، صدبرگ، انکار، کف آئینہ پروین شاکر کے مجموعہ کلام ہے۔ ماہ تمام کے نام سے ان کا کلیات بھی شائع ہو چکا ہے۔ ان کے مجموعہ کلام میں سے کون سا مجموعہ ماہ تمام میں شامل نہیں؟ کف آئینہ جو ان کا مجموعہ ہے ان کے کلیات ماہ تمام میں شامل نہیں ہے۔ سوال نمبر 21، علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام کے سر ورق پر علامہ اقبال نے یہ الفاظ تحریر کیے؟ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، یہ لکھا ہوا ہے ضرب کلیم کے سر ورق پر۔ سوال نمبر 22، انجمن ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس 1936 میں پریم چند کی صدارت میں ہوا، یہ کس شہر میں ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا لکھنؤ میں۔ اسی کا دوسرا اجلاس 1939 کے اندر کلکتہ میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 23، ناصر کاظمی کا کون سا شعری مجموعہ ایک منظوم ڈرامہ ہے؟ سر کی چھایا جو ان کا شاعری کا مجموعہ ہے جو منظوم ڈرامہ ہے۔ آب حیات کی پہلی طباعت میں اردو کے کس عظیم شاعر کو نظر انداز کر دیا گیا؟ مومن خان مومن کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 25، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف چرغ کہن کانپ رہا ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر ہے مرزا دبیر کا۔ سوال نمبر 26، خون جگر ہونے تک ناول کا مصنف کون ہے اور اس کا موضوع کیا ہے؟ خون جگر ہونے تک ناول فضل احمد کریم فضلی کا ہے اور اس کا موضوع ہے قحط بنگال یا بنگال کا قحط۔ سوال نمبر 27، اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ افسانے کی تاریخ و تنقید کے حوالے سے بہت اہم کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ یہ لکھی ہے ڈاکٹر انوار احمد نے۔ سوال نمبر 28، احسن فاروقی کا ناول کون سا ہے؟ احسن فاروقی کا ناول ان میں سے شام اودھ ہے۔ سوال نمبر 29، غالب کا ایک شعر ہے، کہتا ہے کون نالہ بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس شعر میں صنعت حسن تعلیل استعمال ہوئی ہے۔ صنعت حسن تعلیل وہ ہوتی ہے جس میں شاعر کوئی وجہ بیان کرتا ہے جو وجہ حقیقت میں نہیں ہوتی بلکہ شاعرانہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 30، مرکب تام کی مثال ہے، وہ طالب علم ہے، یہ مرکب تام کی مثال ہے۔ سوال نمبر 31، مقدمہ شعر و شاعری جس کے مصنف الطاف حسین حالی ہیں اردو تنقید کی پہلی کتاب ہے، یہ دراصل دیوان حالی کا مقدمہ ہے۔ یہ کب شائع ہوئی؟ یہ شائع ہوئی تھی 1893 میں۔ سوال نمبر 32، کھوجی کا کردار کس کی تخلیق ہے؟ کھوجی کا کردار رتن ناتھ سرشار کی تخلیق ہے۔ غالب کی کتاب قاطع برہان دراصل ایک کتاب برہان قاطع کے جواب میں تھی جس کے مصنف خالی جگہ تھے۔ برہان قاطع کے مصنف تھے محمد حسین تبریزی، جبکہ قاطع برہان لکھی ہے غالب نے۔ سوال نمبر 34، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ، یہ ضرب المثل شعر کس شاعر کا ہے؟
یہ شعر ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا۔ افشائے راز، ذات شریف، شریف زادہ، اختری بیگم، یہ سارے کے سارے ناول ہیں ہادی رسوا کے۔ اس کے علاوہ امراؤ جان ادا بھی ہادی رسوا کا ناول ہے۔ افشائے راز ہادی رسوا کا پہلا ناول ہے۔ سوال نمبر 36، رابندر ناتھ ٹیگور برصغیر کے واحد ادیب ہیں جنہیں ادب کا نوبل پرائز ملا۔ یہ ان کو ملا تھا گیتانجلی۔ ان کی شہرہ آفاق کتاب ہے۔ یہ بنگالی زبان میں ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کس اردو شاعر نے اور کس نام سے کیا؟ یہ کیا تھا نیاز فتح پوری نے عرض نغمہ کے نام سے۔ سوال نمبر 37، علامہ اقبال اپنے خیالات اور اشعار جس بیاض ڈائری میں لکھا کرتے تھے اسے ان کے بیٹے جاوید اقبال نے 1961 میں شائع کیا۔ یہ کس نام سے شائع کی؟ یہ کی تھی سٹرے ریفلیکشنز۔ سوال نمبر 38، میزان کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ میزان فیض احمد فیض کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ قرۃ العین حیدر کا کون سا ناول دراصل ان کے خاندان کی داستان ہے؟ قرۃ العین حیدر کا ناول کار جہاں دراز ہے، دراصل ان کے خاندان کی داستان ہے۔ کویسچن نمبر 40، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ یہ غزل بہادر شاہ ظفر کے نام سے منسوب ہے۔ بتائیں حقیقت میں یہ غزل کس کی ہے؟ حقیقت میں یہ غزل ہے مظفر خیر آبادی کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔